الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. صدق اللہ العظیم. اور مکہ اور عرب کے مشرکوں سے قتال کیجیے یہاں تک کہ شرک ختم ہو جائے اور دین اللہ کے لیے خالص ہو جائے. پھر اگر یہ باز آ جائیں تو کوئی سرکشی نہیں ہوگی، کوئی زیادتی نہیں ہوگی مگر ان پر جو اپنے ظلم پر باقی رہیں. حرمت والا مہینہ، محترم مہینہ، مقدس مہینے کے بدلے میں ہے، اور ادب و احترام کی چیزیں عدل بدلی کی چیزیں ہیں. لہٰذا ان میں سے اگر کوئی تمہارے اوپر زیادتی کرتا ہے تو تمہیں بھی اجازت ہے کہ تم بھی ان کے اوپر اتنی ہی زیادتی کرو جتنی انہوں نے تمہارے اوپر کی ہے. اور اللہ سے ڈرتے رہنا، اور خوب سمجھ لو کہ اللہ ڈر رکھنے والوں کے ساتھ ہیں. اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہو، اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. ہر کام اچھے طریقے سے کرو، بے شک اللہ تعالی ہر کام اچھے طریقے سے کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 93 سے 95 تین آیات آپ کے سامنے تلاوت ہوئیں. دعا فرمائی اللہ تعالیٰ آیات کا صحیح مفہوم عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. آیت نمبر 190 سے جو بات چلی تھی، ایک خاص پس منظر میں یہ آیت نازل ہوئی، اس کی کچھ تفصیل کل گزری تھی. وہ بات یہ تھی کہ اللہ رب العزت نے جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سن 6 ہجری میں ایک خواب دیکھا تھا کہ میں اپنے اصحاب کے ساتھ مکہ کا طواف، خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہوں. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس خواب کا تذکرہ اپنے اصحاب سے کیا تو صحابہ کرام جو کہ ایک عرصے سے مکہ کے مشتاق تھے، مکہ کو نہیں دیکھا تھا، تو انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے خواب پر عمل کرتے ہیں، کیونکہ نبی کا خواب وحی کے حکم میں ہے، لہٰذا ہم روانہ ہوتے ہیں اور جا کر عمرہ کرتے ہیں. تو اس سوچ سے گئے تھے کہ مکہ کے مشرکین ہمیں روکیں گے نہیں. لیکن جب راستے میں پہنچے تو پتہ چلا مکہ کے مشرکین نے روک لیا اور کئی دنوں تک مذاکرات چلتے رہے. بالآخر جو صلح نامہ طے پایا، اس صلح میں جسے مشہور صلح حدیبیہ کہلاتی ہے، اس کی کئی شقیں تھیں. اس میں ایک شق یہ تھی کہ مسلمان اس سال عمرہ نہیں کریں گے بلکہ اگلے سال آئیں گے، اور اس سال اور اگلے سال آئیں گے تو اس انداز میں آئیں گے کہ اپنی تلواروں کو اپنی میان میں رکھیں گے، کسی قسم کے کوئی ہتھیار لانے کی اجازت نہیں ہوگی، صرف تلوار لانے کی اجازت ہوگی، وہ بھی میان میں ہوگی. تو اور بھی بہت سی شروط تھیں، کئی شرائط تھیں جن کی تفصیل 26ویں پارے میں آ جائے گی. لیکن یہاں اللہ رب العزت نے مسلمان وہاں سے چنانچہ چلے گئے، لیکن اس کے نتیجے میں یہ بات طے پائی تھی کہ اگلے سال جب آئیں گے تو اگلے سال جب 7 ذی الحج ذی القعدہ کے مہینے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کو لے کر عمرے کی قضا کرنے کے لیے آئے، جو عمرہ پچھلے سال رہ گیا تھا. تو حضرات صحابہ اکرام کو اس بات کا ڈر تھا کہ مکہ کے مشرکین نے اگر ہم پر حملہ کر دیا تو ہم کیا کریں گے. اور اندیشہ کیوں تھا؟ اندیشہ 2 وجہ سے تھا. ایک تو اس لیے کہ مکہ المکرمہ کی سرزمین میں حرم مکی میں قتال کرنا قتل و قتال جائز نہیں ہے. اور دوسرا ذی القعدہ کا مہینہ، اسلام میں 4 مہینے محترم مہینے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب. ان 4 مہینوں میں قتل و قتال جہاد نہیں ہوتا، افضل یہی ہے. لیکن اگر ان کی طرف سے یہ چیز ہوئی تو ہم کیا کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں اس بات کا جواب دیا. کل ہم نے یہ بات پڑھ لی کہ اللہ رب العزت نے یہ بات بیان فرمائی کہ آپ نے اپنے طور سے تو جنگ شروع نہیں کرنی، لیکن اگر یہ لوگ کریں تو پھر آپ نے جوابی کارروائی کرنی ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرما دی کہ اگر یہ تمہارے ساتھ لڑائی میں پہل کریں تو تم نے انہیں
جہاں تمہیں یہ ملیں تم انہیں مار دینا، تمہیں قتل کی اجازت ہے، اور تم انہیں وہاں سے نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا۔ مکہ کی سرزمین سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کو جن تکالیف سے دوچار کر کے مکہ سے نکلنے پر مجبور کیا گیا، تو جب آج یہ اس صلح کے اوپر خود قائم نہیں ہے، 10 سال کا صلح نامہ طے پایا تھا کہ سیز فائر ہوگا، کسی قسم کی کوئی جنگ نہیں ہوگی، لیکن اگر اس کو خود توڑتے ہیں تو مسلمانوں کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ بھی ان کی جوابی کارروائی میں ان کے اوپر ویسا ہی حملہ کریں جیسا کہ وہ جیسی اس تیاری میں ہے وہ۔ چنانچہ اب دو جو خدشے تھے، ایک تو حرم مکی کا، تو حرم مکی کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے کل بیان فرما دی کہ مسجد حرام کے ارد گرد قتال نہیں، لیکن جب یہ کریں گے تو اس بات کی اجازت ہوگی۔ اور خاص آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بات کا حکم ہوا کہ جو مکہ کے مشرکین ہیں، دیکھیے یہاں ایک بات سمجھ لیجئے کہ اسلام کا اللہ کی سرزمین پر اللہ کا قانون چلے گا۔ اللہ کی سرزمین پر جب چاہے ہر انسان، جب اللہ نے اسے پیدا کیا ہے اور ہر انسان نے اللہ سے اس بات کا معاہدہ کیا ہے، اس کی تفصیل 9 پارے میں آ جائے گی۔ ہر انسان نے اللہ سے عالم ارواح میں، ہر انسان کی روح نے اللہ سے وعدہ کیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے تمام ارواح کو پیدا کیا تھا تو حکم پوچھا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تمام انسانیت، قیامت تک آنے والی انسانیت نے اس بات کا اقرار کیا تھا کہ اللہ آپ ہمارے رب ہیں۔ تو جب اس بات کا اقرار ہو چکا ہے، اب دنیا میں آ کر اگر کوئی کفر پر رہے اور کفر پر رہنے کے بعد اسلام کے خلاف کارروائیاں کرنے لگے، تو اللہ کا یہ قانون ہے کہ ان لوگوں کے خلاف جہاد ہوگا۔ تو اب پوری دنیا کا یہ قانون ہے کہ ہم اسلام پھیلنے کے لیے آئے ہیں، الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اسلام غالب آئے گا، اسلام مغلوب نہیں ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ زمانہ آئے گا، یہ قانون بن چکا ہے کہ زمین میں کوئی پرانا گھر، کوئی نیا گھر، کوئی مٹی کا گھر، کوئی پکا گھر، ہر گھر میں اللہ کا کلمہ پہنچے گا۔ ہاں، اب اس میں اس بات کو سامنے والے کو اجازت ہے، چاہے وہ ذلت سے قبول کرے، چاہے وہ عزت سے قبول کرے۔ عزت سے قبول کرے گا تو مسلمان ہوگا، ذلت سے قبول کرے گا تو اسے اسلامی ریاست میں جزیہ دے کر رہنا پڑے گا۔ تو پہلا یہ ہے کہ اسلام پھیلنے کے لیے آیا، تو سب سے پہلے ہم کسی ایسی قوم میں جس کا ہمارے ساتھ معاہدہ نہیں ہے، ہم انہیں اسلام پیش کریں گے۔ اگر اسلام کو قبول کرتے ہیں تو ٹھیک، نہیں کرتے تو دوسری چیز انہیں ہوگی کہ ہم یہ کہیں گے کہ تم ہمارے ماتحت رہو، ہمیں ٹیکس دو، اور جزیے کی مقدار یہ اس سے بہت کم ہے جو مسلمانوں سے زکوٰۃ کی صورت ملی جاتی ہے۔ یہ صرف اور صرف اس لیے ہے کہ اسلامی ریاست ایک کافر کے جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت کرے۔ اور تیسری، اگر اس پر بھی راضی نہیں ہوتے تو اس کا اگلی چیز ہے کہ ان کے ساتھ قتال کیا جائے گا۔ لیکن مکہ المکرمہ کی سرزمین اور جزیرہ نما عربین پیننسولا کا یہ حکم ہے کہ وہاں صرف 2 ہی چیزیں چلیں گی، ایک یا تو اسلام قبول کریں یا اس کے بدلے میں ان کے ساتھ قتال ہوگا۔ وہاں جزیے کی کوئی صورت نہیں۔ وجہ اس کی ہے کہ رسول عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عرب میں مبعوث ہوئے، قرآن کریم عربی میں، ہر چیز عرب کی طرف، عرب میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھیجے گئے تھے پوری دنیا کی طرف۔ تو جس مملکت میں، جس خطے میں بھیجے گئے، وہاں کے لوگوں کو اس بات کی اجازت نہیں ہوگی کہ وہ اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کو اختیار کریں، یا اسلام قبول کریں یا ان کے ساتھ قتال کیا جائے گا۔ چنانچہ کسی بھی کافر، آج بھی یہ قانون، آج بھی یہ ہے کہ عرب خطے کے اندر، جزیرہ نما عرب کے اندر کسی بھی قسم کے کافر کو اپنا ملک بنانے کی اسے اجازت نہیں ہوگی۔ اگر کسی نے اس پہ قبضہ کیا تو مسلمانوں کو وہی 2 اختیار ملیں گے، وہی 2 انہیں اختیار دیے جائیں گے، یا تو قتال یا تو اسلام۔ تو اللہ تعالیٰ اسی بات کو بیان فرماتے ہیں، وَقَاتِلُوهُمْ، انہی مکہ کے مشرکوں سے، عرب کے لوگوں سے ان سے قتال کرو، حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، یہاں تک کہ شرک ختم ہو جائے۔ عرب کے خطے سے شرک بالکل ختم ہونا چاہیے، وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دین مکمل کا مکمل اللہ کے لیے ہو جائے، ساری کی ساری بندگی وہ اللہ کے لیے ہوگی، کسی اور کی عبادت نہیں کی جائے گی۔ پھر فرمایا فَإِنِ انْتَهُوا، لہٰذا آپ کو یہ قتال کا حکم ہے، لڑنے کا حکم ہے، اور اگر پھر اس سے باز آ جاتے ہیں تو آپ کو، اور اسلام قبول کر لیتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی زیادتی نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ ظالم نہیں ہے، اور ظالم کے ساتھ ہی زیادتی کی جا سکتی ہے، فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، تو یہ ظالم نہیں ہے، لہٰذا ان کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی۔ یہ تو ایک بات تھی۔ اب جو دوسری چیز تھی کہ مقدس مہینوں میں یہ ہم پر حملہ کریں گے تو کیا؟ اللہ فرماتے ہیں الشہر الحرام بالشہر الحرام، جو مہینے محترم ہیں، جن مہینوں کا ادب ہے، جن میں جنگ نہیں کی جائے گی، یہ ادلے بدلے کی چیزیں ہیں۔ اگر وہ ادب کریں گے، وہ احترام کریں گے تو ہم بھی کریں گے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ وہ اس مہینے کا ادب نہ کریں اور ہم پر حملہ کر دیں اور ہم مار کھائیں۔
ایسا نہیں ہوگا، بلکہ ہم جوابی کارروائی کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں والحرمات قصاص، یہ ادب و آداب کی چیزیں عدلے بدلے کی ہیں، کوئی ادب کرے گا تو ہم کریں گے، کوئی نہیں کرتا تو ہم بھی نہیں کریں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں والحرمات قصاص فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم، لہٰذا ان میں سے اگر کوئی تم پر سرکشی کرے تو تمہیں اجازت ہے کہ تم بھی ان کے اوپر ویسی ہی زیادتی کرو جیسی انہوں نے کیے۔ یہ اسلام ہے، اسلام جہاں اخلاق کی سربلندی سکھاتا ہے۔ حضرات صحابہ کرام اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ کے 13 سال میں کسی قسم کے لڑنے کی اجازت نہیں تھی۔ جو جیسا ظلم کرے سہنا ہے، برداشت کرنا ہے، ان کڑوے گھوٹوں کو پینا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ المکرمہ میں جب گزرتے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ کی گرمی میں گرم ریت پر جب برہنہ جسم لٹایا جاتا تھا اور ان کے سینے کے اوپر ایک بھاری بھرکم گرم پتھر رکھا جاتا، صرف یہ کہنے کے لیے کہ تم یہ کہو کہ لات اور عزا کی بات کرو، لیکن بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر ایک ہی جملہ ہوتا تھا، احد احد، ایک اللہ ہے، ایک اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اللہ نہیں، میں اسی کی عبادت کرتا ہوں، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتا۔ تو اتنا کچھ، لیکن اس کے باوجود بھی کیا تھا؟ صبر کرنا ہے، صبر کرو، برداشت کرو۔ 13 سال حضرات صحابہ کرام کے اخلاق کو ایسا سربلند کیا گیا، اتنے اخلاق ان کے اندر صبر کے اعلیٰ مقام پر پہنچایا گیا کہ اب جب مظالم بہت بڑھے تو ہجرت کا جب حکم ہوا تو اب حکم یہ ہے کہ اب تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے تو تمہیں اجازت ہے کہ تم زیادتی کرو اس کے ساتھ، جیسا اس نے کیا ویسا تم کرو۔ دیکھیے یہ اسلام کا مزاج ہے، جہاں اگر کوئی شخص اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے کسی کی جانب سے کی جانے والی زیادتی کو معاف کرتا ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اس میں پھر کیا ہوگا؟ اگر آپ نے معاف کر دیا تو آپ آج کے بعد اس کو بھی ملامت نہیں کر سکتے۔ یعنی اگر ایک آدمی نے آپ کا کوئی نقصان کیا تو اگر آپ اسے معاف کرنا چاہتے ہیں تو کر دیں، بہت اچھی چیز ہے، لیکن اگر آپ اسے ملامت کرتے رہے، اسے تانے دیتے رہے تو اسی معافی کا کوئی اعتبار نہیں ہے، یہ معافی آپ کے لیے نقصان دہ۔ اور اسی طرح معاف تو کر دیا لیکن دل میں کینہ رکھا، بغض رکھا، حسد رکھا، یہ انتہائی خطرناک چیزیں ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مسلمان کے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں حسد اور کینہ اور بغض ہے، اس شخص کی بخشش لیلۃ القدر میں بھی نہیں ہو سکتی۔ یعنی وہ راتیں کہ جن کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ بنو کلب کی بکریوں کے ریوڑوں میں جتنے بال ہیں، اللہ تعالیٰ ان بالوں کے بقدر لوگوں کی بخشش کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس رات میں جس کے دل میں مسلمان کے بارے میں کینہ ہے اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ تو آپ کو اگر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے تو شریعت نے آپ کو حق دیا کہ آپ بدلہ لیجئے۔ اگر بدلہ نہیں لے سکتے یا بدلہ لینے کی آپ معاف کرتے ہیں تو معافی کی یہی صورت ہو کہ دل میں بھی بالکل اپنے آپ کو دل صاف کر دیجئے، ورنہ دل صاف کرنے کی ایک صورت آسان سی ہے کہ بدلہ لے کر جیسی اس نے زیادتی کی ہے ویسی زیادتی کیجیے، لیکن اس سے بڑھ کر کسی اور چیز کی اجازت نہیں ہوگی۔ تو فرمایا فمن اعتدى علیکم، جس نے تمہارے اوپر زیادتی کی، فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم، تو تمہیں بھی اجازت ہے، تم اس کے اوپر ویسی ہی زیادتی کر سکتے ہو جیسا کہ اس نے تمہارے ساتھ کی ہے۔ لیکن کیا فرمایا؟ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرنا، یعنی بدلہ لیتے وقت اللہ سے ڈرنا۔ بدلے کی اجازت تو دی جا رہی ہے لیکن کہا جا رہا اللہ سے ڈرو، ایسا نہ ہو بدلہ لینے میں تم حدود کو تجاوز کر لو، اس نے جتنا تمہارا نقصان کیا تھا تم اس سے زیادہ کر لو، اگر تم نے جتنا اس نے تمہارا نقصان کیا تھا اگر تم اس سے حد سے بڑھو گے تو اب تم ظالم کہلاؤ گے، وہ مظلوم کہلائے گا۔ اور الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم قیامت کے دن اندھیریوں کی شکل میں تمہارے سامنے آئے گا، لہٰذا بدلے لینے میں بھی اللہ سے ڈرنا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا، اللہ اپنے ڈرنے کا حکم کیوں دے رہے ہیں؟ اس لیے کہ تم خوب جان لو، کان کھول کر سن لو کہ ان اللہ مع المتقین، کہ اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت، اللہ کی فتح وہ ڈر رکھنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور کیا ڈر رکھنے والوں کے ساتھ کیسے؟ قرآن کریم کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کا خوف رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راہیں خود نکالیں گے۔ لیکن اس کے مقابلے میں جو شخص بے خطر ہو جائے، بے خوف ہو جائے، تو اللہ کی مدد اس سے نکل چکی، اب اللہ تعالیٰ اسے شیطان کے حوالے کر دیں گے، شیطان اسے جہاں چاہے جس طرح چاہے چلائے۔ تو اللہ سے ڈرنا ہے، اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت وہ ڈر رکھنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب یہ تو تھی ساری بات قتال کے حوالے سے۔ اب جب اللہ رب العزت اگلے سال، یعنی یہ جو مسلمانوں کو خدشہ تھا کہ ہم جائیں گے 7 ہجری میں عمرے کے لیے جا رہے ہیں، مسلمان کفار ہم پر ظلم کر سکتے ہیں، ہم سے جہاد کر سکتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں تم پوری تیاری کے ساتھ جاؤ،
اور فرمایا کہ تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے اپنے اموال کو خرچ کرو، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، اللہ کے لیے، چاہے کہیں پہ بھی خرچ کرو، اللہ کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں، اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے خود اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ یعنی اگر تم یہ کہو کہ بھئی چلو ٹھیک ہے اتنی تیاری نہیں کرتے، قرآن کہتا ہے جہاد کی تیاری، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ۔ اللہ فرماتے ہیں تم جہاد کی تیاری، اپنی ڈیفنس کو، اپنے ہتھیاروں کو اتنا تیار رکھو جو صورت ممکن ہو سکتی ہے، طاقت کے تمام ذرائع حاصل کرو، گھوڑ سواری، جو جس زمانے کی قوت ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے ان القوت الرمی، سب سے بہترین طاقت وہ دور سے پھینک کر حملہ کر رہے ہیں۔ لہٰذا اس زمانے میں آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جو شخص تیر کے ذریعے، جسے تیر چلانے آتا ہے، وہ شخص سب سے مقدم ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اس طور پر حملہ کر رہا ہے کہ اس خود اپنی جان محفوظ ہے۔ تو آج کے زمانے میں جو ہتھیار ہے اس کو سیکھنا، اس کی تیاری، اس میں لگنا، یہ اس کی تیاری ضروری ہے۔ اور اس کے لیے جو پیسہ خرچ ہوتا ہے، اگر واقعتاً وہ اس مصرف میں خرچ ہو رہا ہے تو مسلمان، یعنی ہماری اگر فورسز کے اوپر اس حوالے سے پیسہ خرچ ہو رہا ہے، ہمیں کسی قسم کی کوئی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، بشرطے کہ وہ اس مقام پر خرچ ہو۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَأَعِدُّوا لَهُمْ، خوب تیاری کرو، اور ایسا نہ ہو کہ تم اپنی تیاری میں کوتاہیاں کر دو، جب این جنگ کا موقع ہے تو تمہاری تیاری نہ ہونے کی وجہ سے تم ہلاکت میں پڑ جاؤ۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ وَأَحْسِنُوا، ہر کام اچھے طریقے سے کرو، ہر کام پرفیکشن سے کرو۔ اللہ کامل اور مکمل ذات ہیں، اللہ کو ہر کام میں کامل اور مکمل ہونا کی کوشش کرنا پسند ہے۔ تم کوشش کرو، تمہیں اللہ تعالیٰ نتیجے پر پہنچائیں گے۔ تو تم خرچ کر رہے ہو تو خرچ کرنے میں عمدگی سے خرچ کرو، اور ساتھ میں احسان کے اندر یہ چیز ہے کہ ہر کام اللہ کے لیے کرو۔ اگر آپ کسی کے اوپر مال خرچ کر رہے ہو، اللہ کی راہ میں دے رہے ہو، تو اللہ کے لیے دو۔ احسان کیا ہے؟ احسان عبادت میں بھی ہے، احسان معاملات اور معاشرت میں بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام آتے ہیں، ایک عام انسان کی شکل میں، چند سوالات کرتے ہیں۔ ان 3 سوالات کی، ان میں سے جو تیسرا سوال تھا، فرمایا یا رسول اللہ مل احسان، ہر کام میں عمدگی کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا الاحسان ان تعبد اللہ کانک ترا، ہر کام میں عمدگی یہ ہے، ہر کام میں اچھائی یہ ہے کہ تم عبادت میں اچھائی یہ ہے کہ تم ایسی عبادت کرو کہ گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر تمہیں یہ کیفیت حاصل نہیں ہوتی تو کم از کم یہ کیفیت تو ضرور حاصل کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ کیفیت حاصل ہو جائے تو ہر عمل کے اندر عمدگی آ جائے گی، خرچ کرنے میں بھی، مال دینے میں بھی، کسی کی مدد کرنے میں بھی۔ اگر یہ بات پتہ چل جائے کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں تو سامنے والا کا انداز کیسا بھی ہو، سامنے والا آپ کو کچھ بھی کہے، جب آپ نے کیا اللہ کے لیے تو مخلوق سے اس کا فائدہ، اس کو راضی کرنا تو آپ کا مقصود ہی نہیں تھا، آپ کا مقصود تو اللہ کو راضی کرنا تھا۔ اللہ راضی ہوا، بھلے سے مخلوق ناراض رہے۔ تو فرمایا اور یہ عبادت کا احسان ہے۔ معاملات میں، معاشرت میں احسان کیا ہے؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے فرمایا دیکھو جیسا تم اپنے لیے پسند کرتے ہو ویسا اپنے بھائی کے لیے پسند کرو۔ تو معاشرت میں جیسا آپ رویہ اپنے لیے پسند کرتے ہو ویسا ہی دوسروں کے ساتھ رویہ رکھو۔ جیسے معاملات آپ چاہتے ہو کہ آپ کے ساتھ ہوں ویسے معاملات آپ دوسروں کے ساتھ کرو۔ تو یہ احسانی کیفیت آنی چاہیے، عبادت بھی اللہ کے لیے ہو، خالص اللہ کے لیے ہو، عمدگی کے ساتھ ہو، پرفیکشن کے ساتھ ہو۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَحْسِنُوا، ہر کام اچھے طریقے سے، عمدگی سے میرے لیے کرو۔ ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالی ہر کام کو اچھا کرنے والے کو پسند کرتے ہیں۔ یعنی کتنی بڑی بات ہے، اللہ فرما رہے ہیں یہ آپ دیکھیں، اگر کوئی انسان کسی کو دیکھو یہ کام کر لو، میں تم سے محبت کروں گا، یہاں خالق کے ارض و سما کہہ رہے ہیں کہ تم اچھے طریقے سے کام کرو، میں تمہیں پسند کروں گا۔ بہت بڑی بات ہے۔ تو فرمایا ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہر کام میں عمدگی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ والیک یرجع الامر کلہ، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک